خوش آمدید ناظرین، میں ہوں عمر جاوید۔ ناظرین، آپ نے بھی ضمنی انتخابات کے نتائج دیکھ لیے ہوں گے، آپ تک بھی نتائج پہنچ چکے ہوں گے۔ عمران خان نے کامیابی حاصل کر لی، بھرپور کامیابی حاصل کی۔ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ان انتخابات میں، ضمنی انتخابات میں، چونکہ عمران خان خود اتر آئے ہیں، خود مقابلہ کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں کا، پیپلز پارٹی کا، اے این پی کا، تو عمران خان ہی کامیاب ہوئے۔ اچھا، لیکن یہ بات جو ہے وہ حتمی اور قطعی طور پر جو ہے وہ یہ کہنا کہ چونکہ بڑا لیڈر ہے اس وجہ سے وہ خود اتر آیا ہے انتخابات میں اور وہ کامیاب ہو کر رہے گا، یہ بات تاریخی طور پر درست نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کے دو تین ریفرنس دیتا ہوں۔ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کی بہت بڑی لہر تھی 1970 کے الیکشن میں، مغربی پاکستان جو آج کا پاکستان ہے اس میں بہت بڑی لہر تھی ذوالفقار علی بھٹو کی۔ وہ خود جن نشستوں سے کھڑے ہوئے تھے، لاہور سے، لاڑکانہ، کراچی، وہاں سے کامیاب ہوئے تھے، لیکن خود وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے شکست کھا گئے تھے مولانا فضل الرحمان کے والد کے ہاتھوں، یعنی مولانا مفتی محمود کے ہاتھوں۔ اتنا بڑا لیڈر جس کی لہر چل رہی تھی، وہ اپنی نشست ہار گئے تھے، ڈیرہ اسماعیل خان سے خود کھڑے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ یاد کیجئے کہ بے نظیر بھٹو، وہ بھی 1993 میں جب بے نظیر پیپلز پارٹی آل اوور کامیاب چل رہی تھی اور بے نظیر ایک سے زیادہ نشستوں پر کھڑی تھی، اور پشاور سے بے نظیر بھٹو خود الیکشن ہار گئی تھی غلام بلور کے ہاتھوں۔ جی ہاں، غلام بلور جو آج عمران خان، جنہوں نے ان ضمنی انتخابات میں عمران خان سے پشاور میں شکست کھائی، انہی غلام بلور نے بے نظیر جیسی پاپولر لیڈر کو شکست دی تھی 1983 کے الیکشن میں۔ اچھا، اس کے بعد نواز شریف کئی دفعہ الیکشن ہارے، بلکہ جو 1988 کے الیکشن تھا وہ نواز شریف اکاڑا کی سیٹ سے ہار گئے تھے، تو فضل الرحمان الیکشن ہارتے رہے ہیں، ولی خان الیکشن ہارتے رہے ہیں۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا چونکہ بڑا لیڈر آ گیا ہے تو اس وجہ سے جناب وہ تو الیکشن جیتے گا۔ یہ جو عمران خان نے کامیابی حاصل کی ہے، 2018 میں عمران خان 5 نشستوں سے کھڑے تھے اور 5 کی 5 نشستوں سے جیتے تھے۔ 2018 کے انتخابات پر ظاہری بات ہے وہ غیر جانبدار حلقوں کے کئی طرح کے تحفظات ہیں، دھاندلی، بے ایمانی، اسٹیبلشمنٹ کی بیک پی ٹی آئی کو، لیکن یہ ضمنی انتخابات میں تو عمران خان کو حمایت حاصل نہیں تھی، اس کے باوجود عمران خان کامیاب ہوئے۔ دیکھیے، جو اس سال جولائی میں الیکشن ہوئے تھے ضمنی انتخابات پنجاب کی سیٹوں پر، پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر، اور جن میں پی ٹی آئی نے کامیابی حاصل کی تھی، ان ضمنی انتخابات سے آپ ایک دن پہلے تک کے تجزیے دیکھیے، ایک دن پہلے تک کی جو سرویز تھے، ریسرچ تھی، وہ دیکھیے۔ ان میں جو اکثر سرویز تھے، اکثر چینلز تھے، اکثر جو الیکشن ماہرین تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی اکثریت حاصل نہیں کر پائے گی، مسلم لیگ نون ہی جیتے گی، لیکن ہوا اس کے الٹ۔ پھر آپ کو یاد ہوگا اس کے دوسرے روز میں نے بھی ایک ویلاگ کیا تھا، اور اس ویلاگ میں اعتراف کیا تھا کہ میں بھی ان اکثر لوگوں میں شامل تھا جو یہ سمجھ رہے تھے کہ جولائی کے جو ضمنی انتخابات ہیں ان میں پی ٹی آئی شکست کھائے گی، پی ٹی آئی اکثریت حاصل نہیں کر پائے گی، لیکن پی ٹی آئی نے اکثریت حاصل کی۔ اس کی وجہ میں نے یہ بتائی تھی کہ ہم لوگ جو ہیں، خاص طور پر جو الیکشن ماہرین ہیں پاکستان میں، جو الیکشن دیکھتے آئے ہیں، ایسے ماہرین، ایسے ایکسپرٹس جو 1985 سے لے کر آنورڈز 2018 کے انتخابات پر کام کرتے آئے ہیں، ریسرچ کرتے آئے ہیں، سرویز کرتے آئے ہیں، ان کے کئی جو فارمولے ہیں وہ اب پرانے ہو چکے ہیں۔ کئی جو ان کے ٹولز ہیں، ان کے پاس جو یہ ویپنز ہیں، ہتھیار ہیں الیکشن کو ماپنے کے، کسی سیٹ کو کیسے جیتا جاتا ہے، اس سیٹ پر برادری کا کیا کردار ہوتا ہے، کسی فرقے کا کیا کردار ہوتا ہے، کسی کلاس کا کیا کردار ہوتا ہے، دکانداروں کا کیا کردار ہوتا ہے، لوور طبقے کا کیا کردار ہوتا ہے، مڈل کلاس کا کیا کردار ہوتا ہے، تو ان کے ٹولز پرانے ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی کئی گراؤنڈ ریئلٹیز بدل گئی ہیں، پاکستان کے کئی زمینی حقائق بدل گئے ہیں۔ جیسے اب جو آج کی نئی، جو میں کہوں گا مڈل کلاس، جب میں مڈل کلاس کہہ رہا ہوں، متوسط طبقہ کہہ رہا ہوں، اس سے میری مراد صرف شہری علاقوں میں نہیں ہے، اس سے میری مراد گاؤں دیہات کے اندر بھی جس آدمی کے پاس، جس نوجوان کے پاس، یا کسی مرد کے پاس، کسی عورت کے پاس اینڈرائڈ ہے، جس کے پاس انٹرنیٹ ہے، وہ اس طریقے سے اپنی برادری کی، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے انتخابات کے روز اپنی برادری کی لائن کو لے گا، وہ اس طریقے سے انتخابات کے روز صرف اپنے فرقے کو دیکھے گا، وہ صرف یہ دیکھے گا کہ یہاں کا پرانا سیاسی خاندان کون سا ہے تو میں اس کی حمایت کروں، وہ یہ نہیں دیکھے گا۔
اس کی تھاٹ، اس کی سوچ میں ایک تبدیلی آئی ہے. اس کی واضح طور پر جو ہے جس طرح وہ سوچتا ہے اس کے بعد کی دادا پر دادا کی سوچ اس سے مختلف ہے. یہ وہ ڈائنامکس ہیں جو بدلی ہیں. آج کا جو گاؤں کا قصبے کے اندر جس طریقے سے اربنائزیشن ہوئی ہے، اربنائزیشن سے مراد یہ کہ اگر کسی گاؤں میں، دیہات میں، کسی قصبے میں بجلی ہے، کیبل ہے، انٹرنیٹ ہے خاص طور پر، تو وہاں کے لوگوں کی تھنکنگ میں اور جو پاکستان کے شہری علاقے ہیں ان لوگوں کی تھنکنگ میں زیادہ بنیادی فرق نہیں ہوگا جو آج سے 20 سال پہلے تک ہوتا تھا. آج سے اب 20 سال پہلے بہت زیادہ کہہ گیا، آج سے 15 سال پہلے تک ہوتا تھا جب وہاں انٹرنیٹ نہیں تھا، کیبل نہیں تھا، ڈش نہیں تھا، مختلف وسائل نہیں تھے. لیکن اب یہ چیزیں بدل رہی ہیں، یہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. جو کل کا جس کا باپ کسان تھا آج وہ تھوڑا سا پڑھ لکھ کر کسی جگہ پرائیویٹ نوکری کر رہا ہے. جس کا دادا کسی جاگیردار کا مزیرا ہوتا تھا آج وہ اپنی چھوٹی موٹی خود دکانداری کر رہا ہے. یہ پاکستان کی ڈائنامکس بدل رہی ہے، پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز بدل رہی ہیں. تو پاکستان کی جو یہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں ان کا اثر ہمیں انتخابات میں نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے، یہ پی ٹی آئی کے اظہار کا، پی ٹی آئی کی مقبولیت کا، عمران خان کی مقبولیت کا سب سے اہم ترین مظہر ہے جس کو ہمارے ہاں کئی لوگوں نے اگنور کیا، کئی لوگوں نے اس کو نظر انداز کیا. تو خیر اب ضمنی انتخابات کی طرف آتے ہیں. عمران خان کی یہ کامیابی، جس طرح میں نے کہا کہ بڑے بڑے لیڈرز بھی الیکشن ہارتے آئے ہیں، میں نے مثالیں آپ کو دی، لیکن عمران خان کامیاب ہوئے، انہوں نے واضح طور پر کامیابی حاصل کی. تو اس کی وجہ ان کا بڑا لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی ڈائنامکس، الیکٹرل ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں اور بہت بڑا ہمیں یہ تبدیلی نظر آئے گی جب بھی اگلے عام انتخابات ہوں گے. اب عام انتخابات چاہے وہ اس سال کے آخر میں ہو جائیں، چاہے وہ 2023 میں ہو، جب بھی ہوں تو آپ کو ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی. جو پرانی سیاسی جماعتیں خاص طور پر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا کے پی کے اندر اے این پی، جمعیت علماء اسلام، حضرت رحمان گروپ، یہ جو اپنی انتخابی حمایت کے لیے پرانے طبقات پر لائے کرتا آیا تھا کہ جی یہ طبقہ بالفرض نون لیگ یہ سمجھتی آئی ہے کہ لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ کا دکاندار تاجر تو ہے ہی ہمارے ساتھ، بلکہ ان کا یہ تو ہے ہی ہمارے. اب یہ چیزیں تبدیل ہونی ہے. جس طرح نون لیگ یہ سمجھتی آئی ہے جی کہ یہ جو بڑے شہر ہیں ان کے ساتھ جو بسنے والے گاؤں دیہات ہیں وہاں کا ووٹر بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. نہیں، اب ایسا نہیں ہے، اب چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا مسلم لیگ نون روایتی طور پر تاجروں کی پارٹی کہلاتی تھی، مرکنٹائل کلاس کی پارٹی کہلاتی تھی، کیونکہ یہ تاجروں کی، دکانداروں کی پارٹی ہے. اس پارٹی کا ابھار اس وجہ سے ہوا تھا. لیکن اب جو تاجروں کی تنظیمیں ہیں، ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں تاجروں کی تنظیموں نے عمران خان کی حمایت کرا دیا. اب وکلا جو ہے وہ صحیح معنوں میں ایک مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے، کلاسیکل معنوں میں ایک مڈل کلاس طبقے کی ترجمانی کرتا ہے. اور وکلا کے بارے میں یہ تھا کہ جو پرانے وکلا ہیں وہ تو واضح طور پر یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں یا نون لیگ کے ساتھ ہیں. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ وکلا جو ہیں، پرانے وکلا کی بات میں کر رہا ہوں، جس طرح ابھی اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے اہم ترین رہنما اعتزاز احسن وہ واضح طور پر ہمیں عمران خان کی حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، بنیادی طور پر گراؤنڈ ریئلٹیز بدلی ہیں، لوگوں کی معاشی زندگی بدلی ہے، لوگوں کا طبقہ بدلا ہے، لوگوں کے طبقے کے اندر تبدیلی آئی ہے، اور اس ساری تبدیلی کا اظہار جو ہے وہ ہمیں سیاست میں اور انتخابات میں نظر آ رہا ہے. اور بہت بڑا ہمیں یہ اظہار نظر آئے گا 2023 کے انتخابات میں، جس میں ہمیں بنے بنائے ہوئے فارمولے، پرانے ٹول سے اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم نہیں سمجھ پائیں گے ان انتخابات کو. اب ہمیں انتخابات کو سمجھنے کے لیے، انتخابات کو جانچنے کے لیے ان ٹولز کو سمجھنا ہوگا جو واقعی ہی گراؤنڈ پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں. تو بہت شکریہ ناظرین، اپنا خیال رکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے.